الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات خدا کا شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھ دیں یا اہل بیت کے غم لکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم نہ تو کبھی گمراہ ہوئی، نہ بہکی، نہ بھٹکی، کیونکہ گمراہی اور بیراہی دو ہی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہو اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہو، لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو اہل بیت کی خوشیوں نے بڑھ کر سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو کربلا نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا۔ بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو ہم کل گمراہ تھے، نہ ہم اب گمراہ ہیں، اور نہ ہم کبھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لاوارث ہوتے ہیں، اور جن کا والی جن کا وارث ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو جائے گی؟ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا، اور عقیدہ اس کا بچے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کی محبت ثواب ہے، کیونکہ ثواب تو اور بھی ہے۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا ثواب کا کام ہے، نیا لباس پہن کر جمعے کی نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے، خوشبو لگا کر نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں کہا رسول نے، بلکہ یہ کہا رسول نے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو جملہ سنیے گا میرا کہ جس خانے میں اللہ نے نماز کو رکھا، جس خانے میں اللہ نے روزے کو رکھا، اسی خانے میں اللہ نے محبت علی کو رکھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں، علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں۔ علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں، اور نبی نے جن کو پکارا ہے جنگ خیبر میں انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور زمانہ ان کا مقابل کہاں سے لائے گا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھینچ لاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان زہرا تو عجب ترین خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں اور کمالات کو سب سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو دشمنوں نے عداوت کی وجہ سے چھپایا ہے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا ہے، لیکن پھر بھی اتنے فضائل چھپانے کے بعد بھی فضائل اہل بیت چھپ چھپ کر ہم تک آ رہے ہیں۔ اگر ان فضائلوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، جانتے سب ہیں، مانتے سب ہیں،
لیکن اگر ہم بیان ہو تو ماضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم بچپن سے ذاکروں سے مولویوں سے سنتے آئے ہیں کہ تبرہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، خلافت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی فضائل بیان ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن منبر پر آنے والے ذاکر کو یہ نہیں دکھتا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دکھتا ہے کہ اللہ کا رسول سنانا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال ایک اور ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے اور علی نے مسجد ہے اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں علی ایسے ہیں کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی، اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور علی کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی سی ہے، تو اگر 3 مرتبہ علی 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 کہہ دے، صلوات بھیجے محمد وآلہ مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ، اہل سنت کے مولوی، کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس، جا کر کہا مولانا آپ کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں، علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے۔ دیکھیے ہم ایسے عالم، ایسے ذاکر، ایسے مولوی، ایسے خطیب کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی عزت کرتا ہے، اہل بیت کا احترام کرتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے، جملہ سنیے گا، مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی داماد رسول ہے، علی عین الیقین ہے، علی یاسف الدین ہے، علی امام متقین ہے، مرحب کو مارنے والا ہے علی، خیبر کو اکھاڑنے والا ہے علی، تشدد کو دور کرنے والا ہے علی، ایمان ہے علی، ایقان ہے علی، احسان ہے علی، دین کا سلطان ہے علی، باہوش ہے علی، بے باک ہے علی، بے مثل ہے علی، ہر مقتل میں رحمان ہے علی، اسد اللہ ہے علی، ثابت قدم مولا ہے علی، مرد میدان ہے علی، حافظ قرآن علی، محافظ قرآن علی، درجات کی بلندی ہے علی، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، زاہد مولا علی، شجاعت کا پیکر علی۔ علی وہ ہے کہ جس کے لیے جبریل نے خود قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کے لیے نبی نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابها، باب حتہ ہے علی، کافروں کو مٹانے والا ہے علی، محافظ شریعت ہے علی، حسنین کا بابا ہے علی، بطول کا شوہر ہے علی، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی حکم ہے، علی حاکم ہے، علی حکومت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی راضی ہے، علی مرضی ہے، علی روایت ہے، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، زاہد مولا علی، شجاعت کا پیکر علی، کل ایمان علی، وارث قرآن علی، وارث شریعت علی، ہدیہ ہے علی، ہادی ہے علی، ہدایت ہے علی، قیام ہے علی، قائم ہے علی، قیامت ہے علی، ضرور ہے علی، ضروری ہے علی، ضرورت ہے علی، سلمان کا مولا علی، ساقی کوثر علی، نبی کی جان بچانے والا علی، کعبے میں پیدا ہونے والا علی، بتوں کو توڑنے والا علی۔ علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلقت بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو تقوی بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو اولیاء بنا، اور غدیر میں پہنچا تو مولا بنا۔ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا۔
فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، بھائی نے بھائی سے کی بھی کھلا کہ شیر حق مظہر اوصاف علی رہتا ہے، شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، کہ سر پہ آفت ہو تو تبھی ہی چلی پڑتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ سلوات بھیجو محمد عزت حیدر کرار کی قسم، چادر بطول کی قسم، منبر کے تقدس کی قسم، یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ بہت پچھتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ روز محشر بڑا مشکل ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، زبانیں لڑ کھڑا رہی ہوں گی، علی و ولی و کائنات بھی ہوں گے، مولائے کائنات بھی ہوں گے، خود شکن علی، خیبر شکن علی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی، قرآن کی تفسیر کرنے والے علی، علی سے رسید بھی لے لیں گے، صراط سے بھی گزر جائیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی، من انتا اول الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے، کھولو دروازہ۔ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ، کھول لو دروازہ۔ کہا چابی؟ ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی؟ ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے، کوئی لوہے پیتل کا تالا نہیں لگا ہے، اللہ نے اسے بند کیا ہے۔ کیسے کھلے گا؟ چابی فقط ایک ہی ہے، بآواز بلند یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا، یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا۔ اب جنہوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی، وہ تو کہہ دیں گے یا علی دروازہ کھل جائے گا، اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی، مگر آواز نہ نکلے گی، آواز نہ نکلے گی۔ اب سوچیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تو آواز قدرت آئے گی، ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں، یہاں ہم نے نہ کہنے دیا۔ سلوات بھیجو محمد والے۔ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ایک اور سلوات بھیجو۔ ہمارا مذہب ہے شیعہ، اور ہم جاہل قوم نہیں ہیں، جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ شیعہ تو صراط پر بھی علی، قبر میں بھی علی، نظر میں بھی علی، کوثر پہ بھی علی، شیعہ تو ہر جگہ علی 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 کہتے ہیں۔ جہنم میں جائیں گے تو جملہ سنیے گا میرا، کہ چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی، اس لیے کہ اگر علی کے نام پہ ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اس سے بھی انکار نہ کریں گے۔ ہزاروں جنت قربان نام علی پر، ہمیں فخر ہے نام علی پر، اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا۔ اور کب تشریف لے آئے گا؟ پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے جانشینوں کا سایہ نہیں ہوتا۔ فرمایا سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی،
اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے۔ اللہ نے مجبوری کسی کو سایہ بھی نہ ملا قدم رکھنے کے لیے، اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے، اپنے آپ کو ابو طالب کے بیٹے سے ملانے کی کوشش کرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو۔ کتنا بلند ہے علی، تو دیکھیے کتنا بلند ہے علی۔ پانی نیچے، زمین اوپر، زمین نیچے، کعبہ اوپر، کعبہ نیچے، چھت اوپر، چھت نیچے، غلاف اوپر، غلاف نیچے، ہوا اوپر، ہوا نیچے، فضا اوپر، فضا نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، عیسیٰ نبی اوپر، عیسیٰ نبی نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، کعبہ قوسین اوپر، کعبہ قوسین نیچے، محمد کی جوتیاں اوپر، محمد کی جوتیاں نیچے، محمد کے پیر اوپر، محمد کا دوش اوپر، محمد کا سینہ اوپر، اور محمد کا دوش نیچے، مہر نبوت اوپر، اور مہر نبوت نیچے، علی اس کے اوپر۔ صلوات بھیجو۔ اور یہ مہر نبوت کیا ہے؟ جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ مہر نبوت کو لے جاؤ اور میرے حبیب کے دوش پر، میرے حبیب کی پشت پر مہر نبوت کو جا کر لگا دو۔ یہ میرا آخری نبی ہے۔ جبریل امی گئے مہر نبوت کو لے کر، دوش رسول پر مہر نبوت کو جا کر لگا دیا۔ اب اللہ نے اپنے 1,23,999 انبیاءوں کو حکم دیا کہ جاؤ در آمنہ کو سلام کرو اور مہر نبوت کو بوسہ دو۔ آدم آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ نوح آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ ابراہیم آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ موسیٰ آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ عیسیٰ آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ زکریا آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ صالح آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ ایوب آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یعقوب آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یوسف آئے در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ جملہ سنیے گا میرا کہ جہاں 1,23,999 انبیاء آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا، تو جملہ سنیے گا میرا کہ جہاں پر 1,23,999 انبیاءوں کے لب تھے، وہاں پر علی کے قدم تھے۔ صلوات بھیجے محمد اعتکاف ایک عبادت ہے اور کم سے کم 3 دن یہ عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے چھڑے امام جو جعفر نے ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ دنیا علی کی بلندی کو کیا طے کرے گی؟ ارے دیکھو تو صحیح کہ علی ہے کہاں، علی کھڑا کہاں ہے؟ دوش رسول پر۔ اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا، مہر نبوت بھی ہے، آیت قرآن بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زیر قدم ہے آیت قرآن۔ مثال کے طور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دوں اور تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کو، کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤں اور کہوں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں، میں 1000 بار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے، اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ بھی دیتے ہیں تو فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے۔ امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے، امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے، اور اگر امام قدم رکھ دے تو کل ایمان ہو جائے۔
सलवात भेजे मोहम्मद। खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें ना बन सके और अल्लाह वो हाथ ही ना दे कि जो हुसैन का मातम ना कर सके। फतेह मक्का हो गया, रसूल ने बिलाल को बुलाया। बिलाल आए, जी सरकार। रसूल ने कहा, बिलाल अजान कहकर हमारी फतह का ऐलान करो। बिलाल अजान कहकर हमारी फतह का ऐलान करो। तो मालूम हुआ कि अजान फतह का ऐलान है इस्लाम का। यही वजह है कि जब अली की बेटी ने दरबार यजीद में खुतबा कहा तो शहजादी ज़ैनब और सैयद सज्जाद के खुतबे से हलचल मच गई थी दरबार में। तो यजीद ने भी अजान कहलवाई थी, बिलाल अजान कहो। बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान कहो। बिलाल काबे की छत पर चढ़ा। अब बिलाल खामोश है, चारों तरफ को निगाहें हैं। रसूल ने कहा, बिलाल अजान क्यों नहीं कहते? फरमाया, या रसूलल्लाह एक परेशानी है। या रसूलल्लाह जब मैं जमीन पर होता था तो मेरा रुख काबे की तरफ होता था, मेरे चेहरे का रुख काबे की तरफ होता था। या रसूलल्लाह अब मैं आ गया हूं काबे की छत पर, अब मैं किधर रुक कर अजान कहूं? रसूल ने कहा, बिलाल आज यही तो तेरा इम्तिहान है, तू जिधर रुक कर अजान कहेगा वही मेरी और अल्लाह की मर्जी होगी। अब बिलाल की नजरें दौड़ती हुई वहां जाकर रुकी जहां रसूल से 2 कदम पीछे इमरान का गैरतदार बेटा, तलवार का शाहकार, मैदान का गाजी, मस्जिद का नमाजी, हलाल मुश्किलात, साहिब मौजज़ात, मौलाए कायनात, अल्लाह का वली, मुस्तफ़ा का वसी, मजहर का जली, बतूल का पदी, इमरान का गैरतमंद बेटा, अली का चेहरा नजर आया। अब जो बिलाल ने अली के चेहरे को देखा तो हदीस रसूल याद आ गई कि ए अली तुम्हारी मिसाल काबे की तरह है। बिलाल ने दोनों हाथों को बुलंद किया, अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली का चेहरा नजर आया, अली का चेहरा नजर आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली का चेहरा नजर आया, अली का चेहरा नजर आया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अली का चेहरा नजर आया, अली का चेहरा नजर आया। अब जो बिलाल अजान कहकर काबे की छत से उतरा तो लोगों ने बिलाल को घेर लिया कि ए बिलाल, जब रसूल ने कह दिया था कि जिधर चाहो उधर रुक कर अजान कहो तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मोहम्मद के चेहरे को देखकर अजान कहते, तुमने अली के चेहरे को देखकर अजान क्यों कही? बिलाल ने कहा, खामोश, अरे हबशी समझकर पागल समझते हो, अरे जिसका घर था उसी का चेहरा था। सलावत भेजे मोहम्मद। एक और सलावत भेजे बाबा से। पैगंबर आजम ने फरमाया है कि जन्नत के सामने 50 कुएं हैं और अगर कोई शख्स उन कुओं में गिर गया तो 50,000 साल तक गिरता ही रहेगा। सहाबाए रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, तो फिर हम जन्नत में जाएंगे कैसे? फरमाया, घबराते क्यों हो? जो मेरे भाई अली का नाम लेगा वो हवा की तरह गुजरता हुआ चला जाएगा। खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया कि जिसने दुनिया में आने का इरादा किया तो अल्लाह का घर पसंद किया। खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया कि जिसको कुरान भी इमाम मुबीन कह रहा है। अल्लाह ने कहा, हमने हर शय को इमाम मुबीन में रख दिया है, तो फिर इमाम कोई शय तो है नहीं। हमारे छठे इमाम से किसी शख्स ने सवाल किया कि मौला आप कब से हैं? मौला आप कब से हैं? इमाम ने कहा, जब लफ्ज़ कब न था, जब लफ्ज़ जब न था, जब लफ्ज़ तब न था, जब न जमीन थी न जबान था, न मकीन थी न मकान था, न सूरज था न चांद था, न सितारे थे, न हवा थी न फिजा थी, जब कुछ न था मगर हम थे। कहने लगा, मौला आप किस शय से थे? इमाम ने कहा, तू अभी हमें शय कह रहा है। कहने लगा, मौला आप कहाँ रहते थे? इमाम ने कहा, हमारा मिस्कीन तौहीद था। कहने लगा, मौला अब तो सब कुछ है, ज़मीन भी है, ज़मान भी है, मकीन भी है, मकान भी है, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है,
ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے۔ امام نے کہا اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے۔ امام نے کہا ہماری ذات توحید سے ایسے مسئلہ، جب سے سورج ہے تبھی سے اس کی شعاعیں ہیں۔ سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ بعد اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہوں، آپ کے چہرے پر شعاعیں پڑیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، بلکہ شعاعوں نے بتایا کہ سورج نکلا ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہے، بلکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ صلوات بھیجو۔ دنیا علی کے فضائل کو ڈھونڈتی ہے، فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہے۔ دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت، علی آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت، علی منبر پر آئے تو بیان کی زینت، علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت، علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت، اور شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت۔ مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی۔ علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا، اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی، علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں علم رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میرے ہاتھوں میں علم رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں، تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا۔ مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا۔ مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں۔ ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، جزدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، نوح چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ چاند نے، سورج نے، شگفتوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق، علی حق، علی حق۔ صلوات ہے یا محمد قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے۔ لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی، تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن تم گھر دے دینا علی کو نہ چھوڑنا، مال و دولت دے دینا علی کو نہ چھوڑنا، اولاد دے دینا علی کو نہ چھوڑنا۔ صلوات بھیجو محمد درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ 1400 سال سے آج تک مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ میں غریب ہو گیا۔ پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے۔ ہاں ایسے ضرور ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں غریب تھا، میں نے مجلس کرائی، امیر ہو گیا۔ اور حسین رکھتے کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر حسین کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے
تو حسین عطا بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ شان اور یہ شوقت حسین دیتے ہیں. ہمارے گھر میں یہ برکت حسین دیتے ہیں. عزم دولت حسین دیتے ہیں. اور یہ در تو وہ در ہے کہ جہاں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ملا. 950 سال فطرس عطاب الہی میں گرفتار رہا، لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی، جب جبریل امین چلے آسمان سے، جیسے ہی وادی غضب سے گزر ہوا، فطرس نے پوچھا، اے جبریل آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج ہم خانہ سیدہ میں رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. فطرس نے کہا اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو. جبریل نے فطرس کو بھی ساتھ لیا. میں کہوں گا اے فطرس تو فرشتہ ہے، نماز پڑھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے، روزہ رکھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے، اللہ سے مانگ تجھے بالوں پر مل جائیں گے. کہا نہیں، حسین کے در پہ جانا بھی ضروری ہے، بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا. جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا. اور فطرس یہ چلا سوچ کے کہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا. ایک روز کسی نے مولا حسن کو ہرنی کا بچہ لا کر دیا. حسین مچل گئے. پوچھا بھیا کہاں سے لائے ہو؟ کہا نانا نے دیا ہے. حسین دوڑتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے. جا کر کہا نانا ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. رسول نے کہا بیٹا حسین ایک ہی بچہ تھا، بیٹا حسین ایک ہی بچہ تھا. حسین خاموش ہو گئے. کربلا کا لال ہے لیکن چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچانک ایک شور اٹھا کہ ہرنی اپنے بچے کو لیے ہوئے مسجد کی جانب آ رہی ہے اور ایک بھیڑیا اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. مسجد کے قریب آ کر بھیڑیا رک گیا. دیکھیے جانور ہے بھیڑیا، لیکن معلوم ہے کہ احترام مسجد کیا ہے. مسجد خدا کا گھر ہے اور خدا کے گھر میں خون خرابہ کرنا اچھی بات نہیں. اور اب جو مسجدوں میں بم دھماکے کرے وہ جانور سے بھی بدتر. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ میں فلاں فلاں مقام سے آئی ہوں، اور مجھے حاطف غیبی نے آواز دے کر کہا کہ اے ہرنی جلدی جا، حسین تیرے بچے کے لیے مچل گئے ہیں، جلدی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، اور اگر تو نے دیر کر دی تو یہ بھیڑیا تجھے کھا جائے گا. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ ایک دن اور ایک رات کا سفر تھا، میں نہیں جانتی میں ہرنی ہوں، میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی، میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی. ہرنی آپ کو بتا دینا چاہتی ہے کہ حسین کے در پہ جانے کی دعا تم کرو، بلانا حسین کا کام ہے. زندگی میں کربلا جانا ہوا جب بھی نصیب، چین سے سوئیں گے تیرے در پہ سر رکھ کر حسین. موت گر آ بھی گئی تو پلکوں سے زمین کو کھود کر ہم کفن پہنے ہوئے پہنچیں گے روزے پہ حسین. صلوات بھیجو محمد. حسین آسمان سے زمینے سے کربلا گئے تاکہ ہمیں مرنا سکھا سکے. حسین نماز بچانے کربلا نہیں آئے تھے، آخری سجدہ کرنے کربلا نہیں آئے تھے. نماز تو پہلے ہی بچی ہوئی تھی کیونکہ حسین کے قاتل سب نمازی تھے، اور آخری سجدہ تو حسین مدینے کی زمین پر بھی کر سکتے تھے. حسین کربلا آئے ہمیں جینا سکھانے، ہمیں مرنا سکھانے. کوئی بھی جب کربلا جاتا ہے
تو سوٹ لے کر جاتا ہے، لباس لے کر جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو کچھ لائے نہ لائے مگر کفن ضرور لاتا ہے۔ ماں اگر جا رہی ہے کربلا، اگر 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کے لیے ماں کفن لا رہی ہے۔ وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کے لیے کفن کا نام تک نہیں لے سکتی، وہ ماں کفن لا رہی ہے۔ بھائی جا رہا ہے تو بہنوں کے لیے کفن لا رہا ہے۔ حیات مانگنے میں بھی گیا تھا کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ صلوات بھیجو محمد پوری کائنات میں فقط 2 ہی لبیک ہیں، پہلا اللہم لبیک اور دوسرا لبیک یا حسین۔ مکے میں جائیے تو کہیے اللہم لبیک۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت احمد مختار رسول اللہ گزرے ہیں، ان کے نام پہ پکارو گے تو کافر نہیں آئیں گے، مولا علی کے نام پہ پکارو گے تو دشمن علی نہیں آئیں گے، لیکن یہ فقط مجلس حسین ہے کہ پوری دنیا کھینچی چلی آتی ہے۔ دنیا کے واقعات وقت کے حساب سے پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حسین کا واقعہ ہے، نہ زمانے میں قید ہوا نہ گھرانے میں۔ اگر زمانے میں قید ہوتا تو ساری دنیا سے یا حسین کی صدائیں نہ گونجتی، اگر زمانے میں قید ہوتا تو ساری دنیا سے یا حسین کی صدائیں نہ گونجتی۔ اس واقعے کو ختم کر دیا جائے، لیکن جب اس واقعے کو ختم نہ کر سکے تو کہا اب عزاداروں کو مارا جائے، جس سے آہستہ آہستہ مجمع کم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ مجلسیں بند ہو جائیں گی۔ ایک عزادار کو مارا گیا، مجلس تو بند نہ ہوئی بلکہ 7 مجلسیں اور شروع ہو گئی۔ مرنے والے کے تیجے کی مجلس، مرنے والے کے 10ویں کی مجلس، مرنے والے کی 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، دمائی کی مجلس، چھمائی کی مجلس، برسی کی مجلس۔ مجلسیں تو بند نہ ہوئی بلکہ 7 مجلسوں میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عزاداروں پر ظلم کیا گیا، لیکن کیا یہ عزاداری بند ہو گئی؟ عراق میں عزاداروں کو مارا گیا، لیکن کیا یہ عزاداری بند ہو گئی؟ سیریا میں عزاداروں کو مارا گیا، لیکن کیا یہ عزاداری بند ہو گئی؟ عزاداری تو بند نہ ہوئی بلکہ عزاداری کی شان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تم ذکر حسین کو روکنے کے لیے ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، ہم وقت کے میسم میں ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں سلمان بنتے نظر آئیں گے۔ تم ذکر حسین کے روکنے کے لیے ہمیں جلا وطن کرو گے، ہم تمہیں ابو ذر غفاری بنتے نظر آئیں گے۔ عزاداری تو بند نہ ہوئی، کائنات گواہ ہے کہ جہاں جہاں عزاداری پر جتنا ظلم ہوا، عزاداری کی شان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بس عزاداروں،